الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا ہے جو تمام بستیوں کو کھا لے، یعنی تمام بستیوں پر غالب رہے۔ لوگ اس بستی کو یثرب کہتے ہیں اور اب وہ مدینہ ہے، اور وہ برے آدمیوں کو اس طرح نکال دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو نکال دیتی ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن اور مبارک شہر مدینہ منورہ کی خصوصیت اور فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے۔ یثرب اس کا قدیم نام ہے، اور پیغمبر کی تشریف آوری کے بعد اس کا نام پڑا ہے مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس کو کہتے ہیں المدینۃ المنورہ۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ دیگر بستیوں کو کھا لے، مجھے ایک ایسی بستی میں جانے کا حکم ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیگر بستیوں والوں پر غلبہ پا لے۔ اور واقعہ بھی یہی ہے، جو لوگ وہاں آ کر مقیم ہوئے اللہ نے ان کو دیگر بستیوں پر غلبہ نصیب فرمایا۔ عمالقہ ایک زمانے میں آ کر وہاں آباد ہوئے۔ یہ ایک قدیم قبیلہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی ہاجر علیہ السلام کے زمانے کا قبیلہ ہے۔ جب یہ لوگ آ کر اس زمانے میں یہاں آباد ہوئے تو آس پاس کے جتنے قبائل تھے، بستیاں تھیں، اللہ نے ان عمالقہ والوں کو ان پر غلبہ عطا فرمایا۔ ان کے بعد یہود وہاں آ کر آباد ہوئے تو ایک زمانے تک یہود غالب رہے آس پاس کی بستیوں پر، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہاں آئے، اللہ نے ان کو وہاں ٹھکانہ دیا، تو پھر اللہ نے ان کو بھی غلبہ عطا فرمایا، اور یہود پر، منافقین پر اور آس پاس کے قبائل پر ان کو غلبہ نصیب ہوا۔ اسی طرح اس کی فضیلت میں ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان مدینہ منورہ کی طرف اس طرح آ کر پناہ لیں گے اور اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنے ایمان کو بچائیں گے، جیسے سانپ اپنے بل میں گھس کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ سانپ سے تشبیہ اس لیے دی ہے کہ سانپ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے بل میں گھستا ہے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیتا ہے۔ تو اس روئے زمین کی بستیوں میں اس بستی کو یہ مقام حاصل ہے کہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہاں جا کر محفوظ ہوں گے اور اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو محفوظ کریں گے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو وہ ساری زمین کا چکر لگائے گا، لیکن دو شہروں میں نہیں جا سکے گا، ایک مکہ مکرمہ اور ایک المدینۃ المنورہ، اس میں اس کا داخلہ نہیں ہے۔ اور وہاں 3 زلزلے آئیں گے، اور اس کی وجہ سے جو منافق یا بدباطن قسم کے لوگ ہوں گے وہ خوفزدہ ہو کر اس بستی سے باہر نکل جائیں گے، اور اس بستی میں صرف اہل ایمان مخلص لوگ رہ گئے۔ تو جیسے بھٹی جو ہے وہ لوہے اور سونے چاندی کے میل کچیل کو صاف کر کے نکھار کر اس دھات کو باہر نکال دیتی ہے، اسی طرح یہ بستی بھی دیگر لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق ہے، کفر ہے، بدباطنی ہے، ان کو یہ نکال کے باہر کر دے۔ انہی خصوصیات کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بستی سے بہت تعلق تھا۔ آپ جب باہر سے تشریف لاتے تھے تو آپ کا شوق دیدنی ہوتا تھا، مدینہ منورہ کی دیواروں کو دیکھ کر آپ کا شوق بڑھ جاتا، آپ اپنی سواری کو تیز حرکت دیتے، تیزی کے ساتھ اس بستی میں داخل ہوتے، بہت اہتمام فرماتے۔ اور پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ کو بھی ایسی تعلق رہا، وہ اس بستی کا بڑا احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو اپنے گھر کے کواڑ بنانے کی ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے بڑھئی کو بلایا اور کواڑ نکلوا کر شہر سے باہر اس کو لے کر گئے کہ وہاں جا کے اس کو ٹھوکو، کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں شور ہو اور شور کی آواز سے ہمارے نبی کو تکلیف ہو۔ اس لیے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ بارکہ میں حیات ہیں،
زیر زمین آرام فرما ہے، اسی لیے ادب یہ ہے کہ اس کے قریب یا ان کی مسجد میں نہ دوڑا جائے، نہ شور کیا جائے، نہ آوازیں بلند کی جائیں۔ صحابہ کو اس حد تک خیال تھا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں دو لوگ آئے اور وہ مسجد نبوی میں روضہ رسول کے قریب اونچی اونچی آواز سے باتیں کرنے لگے۔ ان کو بلایا، سائڈ پہ لے گئے اور کہا تم لوگ کون ہو؟ پتہ لگا کہ باہر سے آئے ہیں۔ تو کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تم یہاں کے رہائشی ہو اور تمہیں یہ ادب معلوم ہوتا اور پھر تم ایسی بے احتیاطی کرتے تو تمہیں میں سزا دیتا، تو موقع دے رہا ہوں آئندہ ایسا نہ کرو۔ تو جیسے اس کے فضائل زیادہ ہیں تو پھر اس کا ادب بھی زیادہ ہے، اس کا احترام بھی زیادہ ہے، اور ہمارے بڑوں نے، اسلاف نے وہ ادب احترام کر کے دکھایا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں 2 یا 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کرتے تھے، اور وہاں روزہ رکھتے تھے مسلسل، اور کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے تاکہ قضاء حاجت کی ضرورت نہ پڑے، اور فرماتے تھے کہ میں ایسی جگہ پر قضاء حاجت کروں جہاں میرے نبی گزرے ہوں، کیا پتہ کہ زمین سے گزرے ہوں، میری طبیعت گوارہ نہیں کرتی، تو 2-3 دن قیام کر کر قضاء حاجت کی نوبت آنے سے پہلے وہاں سے نکل جایا کرتے۔ اگر ہم اس مرتبے کا ادب نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ تو کریں کہ بے ادبی نہ کریں۔ آج دیکھنے میں آتا ہے کہ وہاں بھاگنا بھی ہو رہا ہے، اور اونچی آواز میں باتیں بھی ہو رہی ہیں، سیلفیاں بھی بنائی جا رہی ہیں، اور روضہ رسول کے قریب شور بھی کیا جا رہا ہے، آوازیں بلند کی جا رہی ہیں۔ مسلمان کو چاہیے جب وہاں حاضر ہو، ڈرتے ہوئے، ادب کے ساتھ، سر جھکا کر، درود شریف پڑھتے ہوئے، اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے حاضری ہو، اور وہاں کا بہت زیادہ ادب و احترام کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو مقامات مقدسہ کا ادب نصیب فرمائے۔